السلام علیکم دوستو۔ کارٹون ہماری زندگی کی گلیوں سے ہنستے مسکراتے گزرتے ہیں۔ یہ کارٹون ہمارے بچوں کے لیے چاکلیٹس اور کینڈیز کی طرح پرکشش ہیں اور بڑوں کے لیے زندگی کا بھرپور اعتماد بھی۔ اگر کہا جائے کہ جدید انسان نے کارٹون کی صورت میں اپنے بچوں کو دنیا کا بہترین تحفہ دیا ہے تو بے جانا ہوگا، لیکن کارٹون صرف کارٹون نہیں ہوتے۔ اس سارے کارٹونک حسن کی دوسری طرف ایک اور دنیا آباد ہے، کچھ اور قومی، سیاسی اور معاشی مقاصد کار فرما ہیں۔ آج ہم ان خوبصورت کارٹونوں کی دوسری سمت جھانکیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور مستقبل میں ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اپنے چینل فیکٹس ود حسن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ کارٹون اپنے رنگوں، صورتوں اور حرکتوں سے بڑھ کر ہماری سماجی اور معاشی جدوجہد اور سیاسی صورتحال کا استعارہ بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کارٹون اس دھرتی پر انسان کی خوبصورت ترین تخلیق ہیں، جن کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی معصومیت کا اظہار کرتا ہے بلکہ اپنی حماقتوں کا تماشا بھی دیکھتا ہے۔ کارٹون کے ذریعے انسان اپنی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ناکامیوں سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ کارٹون دنیا کو ایک خاص بیانیہ دینے اور رائے سازی کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ آج ہم 5 مشہور کارٹون سیریز کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق بیان کریں گے جن کا مقصد بچوں کی تفریح کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ نمبر 1، مکی ماؤس۔ مکی ماؤس پہلی بار 1928 میں امریکی تخلیق کار والٹ ڈزنی نے متعارف کرایا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا بولنے والا کارٹون ہے جس کے منہ سے سب سے پہلے ایک کمرشل لفظ ہاٹ ڈاگز نکلا، جس کے بعد پروسیسڈ فاسٹ فوڈ کا دنیا میں انقلاب آیا۔ مکی ماؤس کو امریکہ کے تہذیبی نمائندے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں مکی ماؤس کو خاکی فوجی لباس پہنا دیا گیا اور جنگ کے موضوع پر نئی مکی ماؤس سیریز کا آغاز ہوا۔ مکی ماؤس کے اس فوجی کردار نے نہ صرف جنگ پر امریکی موقف کو تقویت دی بلکہ فوجی بھرتی کی راہ بھی ہموار کی۔ وہ امریکی نوجوان جن کا بچپن مکی ماؤس دیکھتے ہوئے گزرا، مکی ماؤس کو آئیڈیل مان کر جنگ کی طرف راغب ہوئے۔ یہ کارٹون کے ذریعے کسی بھی قوم کے مزاج اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا پہلا واقعہ تھا۔ نمبر 2، ٹام اینڈ جیری۔ یہ امریکن کارٹون پہلی بار 1940 میں ولیم ہینا اور جوزف باربرا نے بنائے۔ امریکی عوام میں مقبولیت کے بعد یہ کارٹون پوری دنیا میں مقبول ہوئے۔ اس کارٹون سیریز کی کہانی ٹام نامی بلی اور جیری نامی چوہے کے گرد گھومتی ہے۔ ان دونوں کرداروں کو ایک دوسرے کا دشمن دکھایا گیا ہے۔ اعلیٰ مزاج، شاندار اینیمیشن اور دیگر پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ ساتھ اس کارٹون کی کامیابی کی بڑی وجہ اس کا انسانی زندگی سے جڑا ہونا ہے۔ ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی بڑے خطرے کا شکار ہوتا ہے اور وہ اپنے تحفظ کی جنگ لڑتا ہے۔ اس کارٹون میں ٹام زندگی کو درپیش خطرے اور جیری بچاؤ کی علامت ہے۔ اس کارٹون کو دیکھنے والا خود کو جیری کے مقام پر رکھ اپنے زندہ رہنے کی سکت کو آزماتا ہے۔ مارکسسٹ نقطہ نظر سے جیری تیسری دنیا کے لوگوں کا استعارہ بن جاتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام سے نجات کے خواہش مند ہیں۔ نمبر 3، سپرمین۔ یہ امریکن کارٹون سیریز جو ستمبر 1941 میں پہلی بار لانچ ہوئی، اس سیریز کے لکھاری کا نام جیری سیگل ہے۔ اس کارٹون کا موٹو ٹروتھ، جسٹس اینڈ اے بیٹر ٹمارو ہے، یعنی سچائی، انصاف اور بہتر کل۔ اس کارٹون سیریز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زمین پر بسنے والے لوگ جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو سپرمین ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ کارٹون اپنے کارناموں کی وجہ سے بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 1941 دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں یہ امریکہ ہی تھا جو سپرمین بن کر ابھر رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکہ جرمن فلاسفر فریڈرک نیتشے کا سپرمین بن گیا اور آج تک بین الاقوامی سیاست میں اسی سپرمین کا راج ہے۔ نمبر 4، سمپسن۔ اس کارٹون سیریز کا آغاز 17 دسمبر 1999 میں ہوا۔ اس کارٹون کا بانی میٹ گراؤننگ ہے جو فاکس براڈ کاسٹنگ کمپنی کے لیے یہ سیریز بناتا ہے۔ اس لیے باور کیا گیا ہے کہ یہ کارٹون ہماری معاشرتی اور سیاسی زندگی میں پیش گوئیوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کارٹون میں ایک سمپسن نامی فیملی امریکن طرز زندگی گزارتی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ اس کارٹون کی وجہ شہرت اس کے بعض ایپیسوڈز ہیں جو بعد میں حقیقت کا روپ دھار گئے۔ مثال کے طور پہ 9/11 کا واقعہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا اور 2014 میں جرمنی کا فیفا ورلڈ کپ کا جیتنا وغیرہ۔ یہ پیش گوئیاں محض اتفاق ہیں یا کوئی سوچا سمجھا اسکرپٹ؟ اس ویڈیو میں ہمیں کسی متنازع بات کی طرف نہیں جانا، لیکن انہی پیش گوئیوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1997 کی ایک لیزا سیکس نامی ایپیسوڈ میں سمپسن کے ہاتھ میں ایک کتاب دکھائی گئی جس کا نام کیوریس جارج اینڈ ایبولا وائرس ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 2014 میں مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس پھیل گیا اور اس سے ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اس پیش گوئی کے مد نظر بے شمار ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنی کاروباری ترجیحات کے مطابق افریقہ میں سرمایہ کاری کی یا پھر اپنا سرمایہ نکالا؟ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک کارٹون شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری زندگی کو متاثر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔
नंबर 5 डोरेमोन। ये एक जापानी कार्टून सीरीज है जिसे वहाँ के एक राइटर फ्यूजिको ने लिखा। अप्रैल 2005 में लॉन्च होने वाली इस सीरीज ने जापान के बाद दुनिया भर में भी धूम मचा दी। इस कार्टून सीरीज में दिखाया गया है कि बगैर कानों वाली रोबोटिक कैट डोरेमोन 22वीं सदी से टाइम ट्रैवल करके 20वीं सदी में उतरती है। डोरेमोन नोबिता नामी मरकजी किरदार की जिंदगी में दरपेश मसाइल को हल करने में मदद देती है और बच्चों की रोजमर्रा जिंदगी को बुनियाद बनाकर ये कार्टून सीरीज हमारी जिंदगी के नए इम्कानात को रोशन करती है। इस सीरीज में मुख्तलिफ गैजेट्स के जरिए इंसानों को अपने इर्द गिर्द की मुश्किलात से निकलता हुआ देखा जा सकता है। इस कार्टून के पर्दे में दूसरी बड़ी जंग अजीम के बाद जापान की शिकस्त और फिर अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी के जरिए कामयाब होने की कहानी को उभारा गया है। दोस्तों, आपने देखा कि इन खूबसूरत कार्टून्स के पसे पर्दा कुछ और अजाइम भी कार फरमा हैं और इन कार्टून्स की मासूम कहानी के पीछे कुछ ताकतवर हलकों का प्रोपेगेंडा भी चल रहा है जिसे असर नौ समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।